فری میں مل جاتے ہیں ان کو لے کر کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں. آج مولانا صاحب نے بہت لمبا خطبہ دیا, بہت لمبی نماز پڑھائی, لگتا ہے کہ آج ٹینشن فری ہے. اور کبھی کبھی مولوی صاحب کے بارے میں کہنا شروع کرتے ہیں, لگتا ہے کہیں جلدی ان کو جانا ہے, اسی لیے جو ہے انہوں نے خطبہ بھی مختصر کر دیا, نماز بھی چھوٹی کر دی اور چلے گئے. ذرا آپ اندازہ لگائیں, لوگ مولویوں کو نہیں چھوڑتے ہیں, اپنی زبانوں سے گندگی جو ہے بکتے ہیں, تو اب یہ لوگ کس کو چھوڑیں گے؟ ہم نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو اپنی ان زبانوں سے اپنے ماں باپ کی برائیاں کر رہے ہیں, اپنے بھائیوں کی برائیاں کر رہے ہیں, اپنے خالہ پھوپھی کی برائی کر رہے ہیں, اپنے ماموں چاچا کی برائیاں کر رہے ہیں, اور اپنی بہن کی اور اپنی بیٹی کی برائیاں کر رہے ہیں. یاد رکھو, رب ذوالجلال والاکرام کی قسم ہے, آپ اپنی گھر والوں کے بارے میں برائیاں نہیں کر رہے ہیں, بلکہ آپ اپنے گھر کی برائیوں کو اپنے گھر سے باہر ڈال رہے ہیں. لوگ تو فائدہ اٹھائیں گے آپ سے, ہمدردی جتائیں گے, لیکن پھر اس کے بعد جو ہے جو نقصان آپ کو پہنچے گا آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اور کچھ ایسے نالائقوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے, کچھ ایسے نکموں کو بھی دیکھا ہے, لوگوں کے سامنے ماں باپ کی برائی بیان کرتے ہیں لیکن اپنے ساس اور سسر کی تعریف کرتے ہیں, اپنے ساس اور سسر کی تعریف کر رہے ہیں اور اپنے ماں باپ کی برائیاں بیان کر رہے ہیں. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی جو سوچ ہے وہ کتنی نیچ ہوتی جا رہی ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو, اگر آپ شادی شدہ ہیں, ماں باپ کی قدر کیجئے, ان کی عزت کیجئے, ان کا جو مقام ہے ان کو مقام دیجئے, اپنے خالہ پھوپھی کی قدر کیجئے, اپنے بڑوں کی اپنے چھوٹوں کی قدر کیجئے, اپنی زبانوں کی قدر و قیمت جانیے. اگر ہم نے ایسا نہیں کیا, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زبان کے فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے. ذرا یہ مسند احمد کی وہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں. عن ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصبح ابن آدم فإن الأعداء كلها تكفر اللسان فتقول يا لسان اتق الله فينا فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان صبح کرتا ہے, اذا اصبح ابن آدم, جب بنی آدم صبح کرتا ہے, فإن الأعضاء تكفر اللسان, انسان کے جسم کے سارے اعضاء زبان سے التجا کرتے ہیں, عاجزی اور انکساری کرتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں؟ یا لسان اتق اللہ فینا, اے زبان تو اللہ تعالی سے ڈرتی رہنا, اے زبان تو اللہ تعالی سے ڈرتی رہنا. فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنْ اِعْوَجَجْتَ اِعْوَجَجْنَا, اگر تو ٹھیک ہے تو تیری وجہ سے ہم بھی ٹھیک ہیں, اگر تو بگڑتی ہے تو تیری وجہ سے ہم کو بھی بگڑنا پڑتا ہے. نہیں سمجھے؟ حدیث سمجھ میں نہیں آئے. جسم کے سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں, اے زبان تو اللہ سے ڈرتی رہنا, اگر تو ٹھیک ہے تو ہم بھی ٹھیک ہیں, اگر تو بگڑ جاتی ہے تو تیری وجہ سے ہم کو بگڑنا پڑتا ہے. کیسے؟ ایک چوراہے پر دو آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں, اور جب جھگڑا ہونے لگتا ہے تو فوراً مار پیٹ نہیں ہوتی ہے, ایک دوسرے کو لات گھونسے نہیں مارتے ہیں, بلکہ سب سے پہلے کیا چلتی ہے؟ زبان چلتی ہے. سب سے پہلے زبان چلتی ہے. زبان چلتے 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 ایک دوست سامنے والے کو کچھ گالی دیتا ہے, کچھ برے الفاظ استعمال کرتا ہے, تو سامنے والا اس کو مارنا اور پیٹنا شروع کرتا ہے. جبکہ ہونا تو کیا چاہیے؟ غلطی کس نے کی ہے, گالی کس نے دی ہے؟ زبان نے دی ہے. اس کو چاہیے کہ وہ زبان کو کھینچے, دو چار تھپڑ مارے, زبان کو واپس بھیج دے. کوئی ایسا کرتا ہے؟ نہیں کرتا. غلطی زبان کرتی ہے, پورے جسم کو مار کھانے پڑتے ہیں. اسی لیے جسم کے سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں, اے زبان تو اللہ سے ڈرتی رہنا, اگر تو ٹھیک ہے, اگر تو درست ہے تو ہم بھی درست ہیں, اگر تو بگڑتی ہے تو تیری وجہ سے جوتے ہم کو کھانے پڑتے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستو, سوچو اور غور کرو, زبان کی حفاظت کتنی اہم ہے. اس
इस जबान को अल्लाह तबारक व तआला ने गीबत करने के लिए, इस जबान को अल्लाह तबारक व तआला ने चुगलखोरी करने के लिए, यहां की बातें वहां, वहां की यहां बातें यहां पहुंचाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुंह में नहीं रखी है, बल्कि इस जबान को अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे मुंह में रखी है ताकि हम अपने रब की हम्दो सना बयान कर सके, ताकि हम अपने रब की तारीफ व तौसीफ बयान कर सकें, ताकि हम अपनी जबान से कुरान करीम की तिलावत करें, ताकि हम जिक्र अज़कार करें, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दी, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। ये छोटे छोटे अल्फाज ऐसे हैं कि अगर हम अपनी जबान से इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं, एक तो यह है कि हमारी जबान अल्लाह के जिक्र से तरबतर रहेगी, और दूसरी बात यह है कि अल्लाह का जिक्र करने से अल्लाह तबारक व तआला राजी होगा, और तीसरी बात यह है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिल मुतमईन होता है। न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से, न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। मेरे भाई और दोस्तों, माएं और बहनें, जरूरत इस बात की है कि आज हम अपनी जबानों की हिफाजत करें। आजकल हम देखते हैं कि मोबाइल जो है ये झूठ का परिंदा बन चुका है। पहले लोग उतना झूठ नहीं बोलते थे। जब घर के अंदर लैंडलाइन होता था तो लोग उस वक्त झूठ नहीं बोलते थे। क्यों? कि फोन उठाने वाला कहां होता था? घर पे ही होता था। हां, कहां हो भाई? पूछने की जरूरत ही क्या है, मैं घर पे हूं, लैंडलाइन है इसलिए घर पे मिल रहा हूं। अब तो मोबाइल आ गया है, आदमी इतने झूठ बोलता है, इतने झूठ बोलता है कि पूछो मत। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहां है? हाँ, मैं दिल्ली में हूं। क्या कर रहे हैं? बिल्लियां मार रहे हैं। जबकि बैठा हुआ कहां है? अपने घर की बेडरूम में बैठा हुआ है। अपने घर की बेडरूम में बैठा हुआ है और सामने वाले को झूठ बोल रहा है कि मैं दिल्ली में बैठा हुआ बिल्लियां मार रहा हूं। मेरे भाई और दोस्तों, क्या अल्लाह तबारक व तआला के पास यह हिसाब व किताब देना नहीं पड़ेगा? क्या यह झूठ हमारा लिखा नहीं जाएगा? मेरे साथ एक वाकया पेश आया। मैं एक घर पे पहुंचा जो मेरे दूर के रिश्तेदार लगते हैं। मैंने दरवाजा खटखटाया, अंदर से बच्चा आया। मैंने पूछा, अब्बा हैं? तो वो खामोश रहा। अंदर गया,